ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سامعین گرامی، قرآن کریم دنیا کی مقدس ترین کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر پر آخری کتاب کی شکل میں نازل فرمایا. قرآن کریم سے پہلے دنیا کی جو حالت تھی وہ ناقابل بیان ہے، لیکن یہ قرآن پاک کا ہی معجزہ تھا کہ اس کے آتے ہی دنیا میں انقلاب آ گیا. کفر و شرک کی تاریکیاں چھٹنے لگی، ظلم و ستم کی آگ بجھنے لگی. حضرات، قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک دستور حیات ہے، زندگی سنوارنے کا سامان ہے، ہدایت کا نور ہے، حق کا منصور ہے. قرآن کیا آ گیا، عالم میں ایک انقلاب رونما ہو گیا. قرآن نے شہر بدل دیے، منزل بدل ڈالی، معیشت بدل ڈالی، معاشرت کو ایک نیا رخ دیا، سماج کو پاکیزگی سکھائی، زمانے سے خرابیوں کو پاک کیا، انسانی ذہنیت کی تربیت کی. قرآن آیا تو ڈاکہ ڈالنے والے رہبر ہو گئے، قاتل جان محافظ بن گیا، ظالم رحم دل بن گئے، بزدل ہمت والے بن گئے، مدعو دائی بن گیا. جو قطرہ تھا وہ سمندر بن گیا، جو پیاسا تھا وہ ساقی بن گیا، جو جاہل تھا وہ عالم بن گیا، جو لوہا تھا وہ پارس بن گیا. حضرات گرامی، میری پیاری ماں اور بہنوں، قرآن وہ مقدس کتاب ہے جس کی عظمت و برکت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن یہ قرآن ہی کی برکت ہے جس نے حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا، حضرت عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین بنا دیا، حضرت علی کو مرتضی اور حیدر کرار بنا دیا، صحابہ اکرام کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا بے مثل مخاطب بنا دیا. خلاصہ یہ ہے کہ جو قوم تھی قرآن سے جڑی وہ قوم مقدس ہو گئی، جو لوگ تھے قرآن پر چلے ہوئے لوگوں کی نگاہوں میں پسندیدہ بن گئے، قرآن سے ریل جڑا تو لوگوں کا پیارا بن گیا، قرآن سے کوئی کپڑا جڑ کر جستان بنا تو اس کی عزت بڑھ گئی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یعنی اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بعض قوموں کو بلند عطا فرماتے اور بہت سو کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں. حضرات، میری پیاری ماں اور بہنوں، ہمارا ایمان ہے کہ دنیا میں قرآن مجید جیسی کوئی کتاب نہ تھی اور نہ ہی کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. قرآن کی ایک سورت تو کیا ایک آیت بھی بنا کر نہیں لا جا سکتا. قرآن کا یہ چیلنج کل بھی تھا، آج بھی ہے اور تا قیامت تک باقی رہے گا. جس طرح عرب کی زبان کا قرآن کی فصاحت و بلاغت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، اسی طرح ہر کوئی قرآن کے سامنے عاجز و بے بس ہوتا رہے گا. مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ جو ظلم کیے ہیں وہ دنیا کی کسی کتاب کے ساتھ نہیں کیا گیا. وہ قرآن جو دل مومن کے لیے نور بن کر آیا تھا، جو قبر کا چراغ تھا، جو ہدایت کی کتاب تھی، ہم نے اس پر چلنے کے بجائے فقط ایصال ثواب اور مردوں کی بخشش کی کتاب بنا دیا. زندگی میں اتارنے کے بجائے بیٹیوں کی رخصتی کے وقت سر پر سایہ کرنے کی کتاب بنا دیا، جبکہ یہ زندوں کی کتاب تھی. مت کو سمجھو اور خالی چومنے کے بجائے دل و نگاہ میں بساؤ، تب کہیں جا کر بات بنے گی. بہت آسان سودا ہے تمہارے واسطے انظر، بہت آسان سودا ہے تمہارے واسطے انظر، جو تیری زندگی قرآن پر قربان ہو جائے. وما علینا الا البلاغ.